ہم بعد میں آئیں گے، مگر ایک بات آپ سے پوچھنا بہت ضروری ہے. ابھی جو پریزیڈینشیل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور سینٹ کے الیکشنز، آپ نے کہا ہے کہ جی یہ نہیں ہونے چاہیے، تو آپ عملی طور پہ اس کو کیسے روکیں گے؟ کیا آپ اسٹے آرڈر لے کے آئیں گے کورٹ سے، یا آپ بوائیکاٹ کریں گے، یا آپ احتجاج کریں گے؟ ہم کورٹ میں جائیں گے. اچھا جائیں گے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ آرٹیکل 51 سب سیکشن ڈی ای بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر کہ ریپرزنٹیشن پروپورشنل ہونی چاہیے. اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا ہوا ہے، وہ پارلیمنٹری پارٹی کا نہیں ہوا. آپ نے ہمیں ایس آئی سی میں تسلیم کیا ہے. آج 82 ممبرز قومی اسمبلی میں، انہوں نے کوئی الیکشن ہی نہیں لڑا، تو کوئی ضرورت نہیں لڑنے کی. سنی اتحاد کونسل کے کسی ممبر نے بھی الیکشن نہیں لڑا. جی دیٹس ناٹ دی ریکوائرمنٹ. آپ نے ہمیں تسلیم کر لیا ہے 82 ممبرز independent members now sit in the National Assembly as members of SIC. تو اگر ہم SIC کے ممبرز ہیں، ہمیں پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو ووٹ دیا ہے، اس کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے ہماری ویمن اور نان مسلم کینڈیڈیٹس کے اندر. ٹھیک ہے. اب اگر آپ فیصلہ، مگر پریزیڈینشیل الیکشن let me just finish my argument. اگر آپ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ سیٹیں نہیں دینا چاہتے، وہ ایک جگہ پہ، لیکن یہ کہہ دینا کہ ان سیٹوں کو پھر باقی پارٹیوں میں بندر بانٹ ہو جانی چاہیے، ان کی کس لحاظ سے؟ ان کی جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے وہ ان کو مل چکی ہے. اب اگر آپ ہمیں یہ سیٹس نہیں دے رہے، یا تو ان کو خالی چھوڑیں. اصولاً طور پہ یہ ہمارا حق بنتا ہے، پاکستان کے ووٹر نے ہمیں یہ ووٹ دیا ہے اور ہمیں یہ سیٹیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. ان دا سیم وے یہ بہت اچھا ہوتا کہ پہلے یہ فیصلہ ہو گیا ہوتا، ہاؤس کمپلیٹ ہو گیا ہوتا، اسپیکر کا الیکشن ہوا، ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوا، پرائم منسٹر کا الیکشن ہوا. ایسا نہ ہوا. پالیٹکس از آرٹ آف دی پاسبل. تو اب آپ کیا اسٹے آرڈر لے کے آئیں گے سپریم کورٹ؟ دیٹس وائی آئی آسکڈ دیٹ کوسچن. پریزیڈینشیل الیکشن سے پہلے یا سینٹ میں الیکشن میں جانے سے پہلے اس کا ہمیں کوئی سدباب کرنا چاہیے. یہ جو ابھی ہوا ہے ہمارے سمجھنے میں از اگینسٹ دی اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن، اور ہم کورٹ میں جائیں گے. مگر اس کا سدباب کون کرے گا؟ نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ تو ایک پارلیمنٹیرین رہ چکی ہیں، یو آر اے سیزنڈ پارلیمنٹیرین. مجھے یہ بتائیے کہ اس کا سدباب کیا عدالت کرے گی، یا آپ سمجھتی ہیں کہ سیاست دانوں کے ہاتھ میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کچھ راہ ہموار کر سکتے ہیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں مفاہمت کی، اس کی طرف بڑھیں؟ دیکھیں، کچھ حصہ تو سب جماعتوں کو مل کر کرنا ہوگا. جیسے کوڈ آف کانڈکٹ ہے، گراؤنڈ رولز ہیں. پارلیمنٹ میں ایک لانگ ٹرم ہمیں کچھ آئینی ترامیم، جیسے جوڈیشل ریفارمز کی بات ہوئی، الیکٹورل ریفارمز، اس کے لیے آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی کے جو انہوں نے اپنی ایک ڈیمانڈز رکھی ہوئی ہیں، شاید ان میں سے کئی پارلیمنٹ نہ حل کر سکے. اچھا، بالخصوص جو انہوں نے الیکشن کا کہا ہے کہ الیکشن میں فارم 45 اور فارم 47، اب یہ ان کا مسئلہ ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ. اس میں پارلیمان اپنا کیسے کردار ادا کر سکے گی؟ تو گوئنگ فارورڈ یہ تعین کرنا ہوگا کہ پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتیں کیا کر سکتی ہیں، اور ادارے ان کے جو ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، کئی ان کے کیسز جوڈیشری میں ہیں، کئی ان کے جو سیٹوں والا ہے. بحیثیت ورکر میں تو چاہوں گی اور مجھے خوشی ہوگی اگر ہر جماعت کو اپنے ریپرزنٹیشن ملے. لیکن اگر الیکشن کمیشن 4-5 پہ انہوں نے جو ان کے اختیارات ہیں وہ ان کو اجازت نہیں دے رہے، واٹ ایور دا ٹیکنیکل ایشوز آ، تو اب ان کے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ وہ کورٹ میں جائیں، اور وہ جائیں گے. لیکن اس پہ تو obviously ایٹ دس اسٹیج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صدارتی الیکشن رک جائیں، سینٹ چیئرمین کے الیکشن رک جائیں. اب ان کے جو ایشوز ہیں وہ الیکشن کمیشن، اور آگے جو رستہ ہے ان کے لیے وہ جوڈیشری، سپیریئر جوڈیشری. دیکھیں، یہ تو بات درست ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پلیس دا پرابلم ویئر اٹ لائز. اب سینیٹر عفنان اللہ صاحب، نفیسہ صاحبہ کہتی ہیں کہ دیکھیے جہاں عدالتیں آپ کا سدباب کر سکتی ہیں آپ وہاں جائیں، الیکشن کمیشن جہاں کر سکتا ہے آپ وہاں جائیں. مفاہمت آپ نے کرنی ہے، تو آپ کس طریقے سے مفاہمت کریں گے جب ان کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ کوئی اور حل کر سکتا ہے؟ آپ تو کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں، ہم مفاہمت، پہلی تو بات یہ کہ ہم مفاہمت کے لیے بالکل تیار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے بات چیت، وہ کہتے ہیں ان کے لیڈرز چھوڑ دیں، تو پھر ان کے یہاں پہ زین صاحب بیٹھے ہوئے، شاہ محمود قریشی صاحب کب سے جیل میں، وہ بات چیت سے ہی ہوگا نا معاملہ حل. صرف اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم لسٹ آف ڈیمانڈز آ جائیں، اس کے بعد بات ہوگی. پہلے بات ہوگی تو پھر ڈیمانڈ پوری ہوں گی نا. ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیں کہ جو سیکشن 104 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، وہ یہ کہتا ہے کہ پریسکرائب ٹائم کے اندر آپ نے لسٹیں جمع کرانی ہے ریزرو سیٹ کی. یہ بڑا کلیئر ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. یہ 100% یا آپ بے شک جتنا یہ پڑھا ہوا ہے، کلیئر ہے.
تو وہ اگر نہیں سننی, اتحاد کونسل کا ایک لیٹر موجود ہے کہ ہم نے کوئی نہیں جمع کرائی, چلے وہ کورٹس نے کرنا ہے نا. میں اس مسئلے کا حل آپ کو کیا کہتے ہیں بتا رہا ہوں نا, کورٹس ول ڈیسائیڈ ایز پر دا لا. ٹھیک ہے, کورٹس یہ تو نہیں ہے کہ اپنی طرف سے لا بنا دیں گے, ظاہر ہے they will decide پر, you're right. تو اگر ان کو یہ ریزالو کرنا ہے ایشو, تو اس کے لیے آپ کو الیکشن ایکٹ کو امینڈ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر یہ ان کے حق میں نہیں آئے گا فیصلہ, میں یہ آپ کو بتا دوں. میں اپنے بھائی کی بات میں اگر ایڈ کر دوں تھوڑا سا, مگر جو یہ کہہ رہے ہیں الیکشن ایکٹ کو اگر امینڈ کریں گے تو وہ پچھلا جو ہوا ہے وہ بھی قانون میں یہی بات ہوگی نا. اس کا پریسیڈنس موجود ہے. دیکھیں سیکشن 104 یہ کہتا ہے, لیکن اس کا پریسیڈنس 2019 میں موجود ہے جب بی اے پی نے اپنی لسٹ نہیں دی تھی اور ان کو اس پہ ریزرو سیٹ ملی تھی. اس کے اوپر آپ نے آرڈر پڑھ لی ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے وکیلوں نے اس کے اوپر کوئی شواہد یا کوئی ایویڈنس دی نہیں. یہ آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے اس حوالے سے. باپ کے کیس کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ کے وکیلوں نے کوئی چیزیں نہ دیوں, بٹ ہمیں پتہ کہ یہ ہوا تو ہے. مور امپورٹنٹلی میں اس سے بھی بنیادی بات پہ آ جاتا ہوں, دی الیکشن ایکٹ 2017 cannot trump the constitution of Pakistan. کانسٹیٹیوشن افضل ہے. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 51 بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ آپ نے ویمن اور نان مسلم کی ریپرزنٹیشن 51DE کے اندر دینی ہے ایز پر دا پولیٹیکل پارٹی. اب پولیٹیکل پارٹی تو عدالتوں نے کرنا ہے نا, انہوں نے کیا کرنا ہے. نہیں, I'm going one step further. فرض کر لیں کوئی ڈیفنکٹ پارٹی ہے جس کی کوئی ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں نہیں ہے, ایک بھی ممبر نہیں ہے, لیکن 100 ممبر اٹھ کے اس کے اندر اگر چلا جاتا ہے اور آپ اس 100 ممبر کو تسلیم کر لیتے ہیں. آپ آج قومی اسمبلی میں کہتے ہیں کہ SIC کے 82 ممبر جو ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں, تو جب آپ نے ان کو تسلیم کر لیا ہے اور اب ریزرو سیٹس کی بات آئی ہے, تو آپ نے ریزرو سیٹس کے اندر بھی وہی پروپورشنل ریپرزنٹیشن. مگر اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے زین صاحب؟ اصولاً طور پہ تو الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے تھا, نہیں تو وہ نہیں ہوا. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کے اندر آپ ترمیم کر سکتے ہیں. جیسے نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا, ہم تو ایپلیکیٹ فارمز میں جا رہے ہیں نا, ہم اس کو کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں. ہاں, مگر تب تک تو معاملہ تصادم کی طرف ہی بڑھے گا نا. دیٹس دی تھنگ. اگر ہمارا جمہوری, میں نے جو آپ سے پہلے عرض کر جمہوری رہا حق ہے, یہ تھا تو کہ ہمارے اوپر دوسری دفعہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. پہلا ڈاکہ ہمارے پہ ڈلا ہے فارم 45 47 کے اندر. افنان مانے یا نہ مانے, ہمیں لگتا ہے ہمارے 80, ہاں آپ کو بھی لگا, سب مزیدار بات ہے, ہر سٹیج پہ ہر کسی کو کہیں نہ کہیں لگا ہے. 80 سیٹوں کا ڈاکہ وہاں پہ ڈل گیا, ہمیں 23 سیٹوں کا ڈاکہ یہاں پہ ڈل گیا. مجموعی طور پہ ہماری 100 سے زائد سیٹیں کھا لی ہیں. اب ہم نہ شور مچائیں تو ہم کیا کریں؟ نہیں, یہ بات تو آپ کی صحیح ہے.